بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. This is lecture number 6 of class 5 from PTB Urdu. We read in this lecture page number 90 and 91. So students, open your books. Open your book page number 90. Our chapter name is ایک گائے اور بکری. یہ ایک گائے اور بکری کی بات چیت جو ہے وہ اس نظم میں بیان کی گئی ہے. پہلے ہم ریڈ کرتے ہیں اس نظم کو. ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں. کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا. پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے. Now turn next page, page number 91. دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے. سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی. یہ چراگاہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں. یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزارن سے بچائے خدا. ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا. گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی. اس نظم کے شاعر کا نام ہے بیٹا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. نظم ایک گائے اور بکری. اب ہم اس کے کریں گے املا کے الفاظ. چراگاہ، سراپا، طائر، کلام، ماجرا، دہائی، پالا پڑنا. نیکسٹ بیٹا اس الفاظ کے معنی. الفاظ معنی آپ نے رائٹ کرنے ہیں اور لرن کرنے ہیں. چراگاہ، چراگاہ گھاس کا میدان سبزہ زار. چراگاہ ہم کسے کہتے ہیں؟ گھاس کے میدان کو، مطلب سرسبز سبزہ. دہائی فریاد یا التجا. سراپا سر سے پیر تک یا مکمل طور پر. آپ ان میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے. طائر پرندہ. کلام گفتگو. ماجرا کہانی یا داستان. نیکسٹ بیٹا ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. اس پوری نظم میں 4 بند ہے، تو آج ہم ہاف تشریح کریں گے، مطلب پہلے 2 بند کے اشعار کی تشریح کریں گے. تو پہلا بند ہے، ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں. یہ ہے بیٹا پہلا بند. حوالہ متن. حوالہ متن کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ نظم ہم نے اس نظم جو ہے اس کا نام کیا ہے، کہاں سے لی ہے اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے. تو یہ بند نظم ایک گائے اور بکری سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہے. اب ہم اس کی کریں گے تشریح. تشریح ہوتا ہے بیٹا کہ اس کو الفاظ آسان الفاظ میں بیان کرنا کہ اس بند میں کیا بات کہی گئی ہے. اس بند میں شاعر کہتے ہیں، کسی جگہ ایک چراگاہ تھی جو کہ بہت سرسبز و شاداب تھی.
زمین ایسی تھی کہ ہر طرف بہار محسوس ہوتی تھی، اس میں ندیاں بہتی تھیں اور پانی بالکل شفاف تھا۔ چراگاہ میں اناروں کے بے شمار درخت تھے اور پیپل کے سایہ دار درخت بھی کافی تعداد میں تھے۔ ندی قریب ہونے اور درختوں کی وجہ سے آنے والی ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور درختوں پر پرندوں کی آوازیں خوشیاں بکھیرتی تھیں۔ تو یہ تھی بیٹا آپ کے پہلے بند کی تشریح۔ اب ہم کرتے ہیں بند نمبر 2۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ بیٹا اس بند میں بھی سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن دینا ہے، تو حوالہ متن یہی والا دینا ہے جو ہم نے پیچھے لیا تھا پہلے بند کا۔ حوالہ متن کیا ہے؟ یہ بند نظم ایک گائے اور بکری سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہے۔ یہ بیٹا حوالہ متن دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد تشریح کرتے ہیں ہم۔ تو اس بند میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک دن اس ندی کے پاس ایک بکری کہیں سے آ گئی۔ وہ اس چراگاہ میں گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی ایک گائے نظر آئی۔ بکری گائے کی طرف مڑی، اس نے جھک کر اسے سلام کیا اور طریقے سے پوچھا، بڑی بی کیا حال چال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ گائے نے بکری کے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگی، طبیعت تو ٹھیک ہے، بس اچھی بری زندگی گزر رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں انسان سے کبھی اچھائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں کم دودھ دوں تو منہ ہی منہ میں برا بھلا کہتے ہیں، کمزور ہو جاؤں تو مجھے بیچ آتا ہے۔ میرا دودھ اس کے بچوں کو طاقت دیتا ہے اور وہ بدلے میں میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ سب تمہارے سامنے ہے، میں تو صرف فریاد ہی کر سکتی ہوں۔ یہ تھی بیٹے دوسرے بند کی تشریح۔ تو ہم نے ہاف جو ہے نظم پوری ریڈ کی ہے، لیکن اس کے 4 بند تھے جس میں سے ہم نے 2 بند کی تشریح آج کی ہے۔ اگین میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اس میں کیا تھا۔ یہ کہ ایک چراگاہ جو ہے سبزہ زار تھا، ہر طرف بہار ہی بہار نظر آ رہی تھی، ندیاں بہہ رہی تھیں، اناروں کے بے شمار درخت تھے وہاں پہ اور پیپل کے سایہ دار درخت تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ تو کسی ندی کے پاس ایک بکری کہیں سے آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو گائے کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ سب سے پہلے اس نے سلام کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ کیسی ہو؟ گائے بولی کہ میں اچھی ہوں، میری بری بھلی جیسی بھی ہے مصیبت بھری زندگی میں کاٹ رہی ہوں۔ میں آدمی سے بہت خفا ہوں کہ آدمی جو ہے وہ کسی کا بھلا نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کہ اس سے کسی کا پالا پڑے۔ اگر میں کم دودھ دوں تو وہ بولنے لگتا ہے اور اگر میں پتلی دبلی ہو جاؤں تو وہ بیچ دیتا ہے، جبکہ میں اس کے بچوں کو پالتی ہوں اور دودھ سے ان کو طاقت دیتی ہوں۔ تو نیکی کے بدلے انسان جو ہے وہ یہ برائی کر رہا ہے میرے ساتھ، تو اے اللہ میں تجھی سے فریاد کرتی ہوں۔ تو یہ تھا بیٹا ان 2 اشعار کی تشریح جو میں نے ریپیٹ کر دی ہے۔
تو آپ نے یہ تشریح جو ہیں ان کو لرن بھی کرنا ہے اور ان کو اپنے رجسٹرز پہ رائٹ بھی کرنا ہے. تو آل لرن آل ورک in your registers. Our lecture is completed. Take care. Allah Hafiz.